السلام علیکم ویورز، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری 2023۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 1990 سے اس دن کو تسلسل کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن سرحد کے اس پار اور اس پار مسلمان، کشمیری اور پاکستانی سب یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، تھا اور رہے گا۔ غاصبانہ قبضہ انڈیا نے کیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب انشاءاللہ تعالی کشمیری آزادی چھین کے ان سے لیں گے۔ پاکستانی حکومت دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ جب حیدرآباد کی ریاست نے اس وقت 1947 میں کسی بھی ملک کے ساتھ الحاق نہیں کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آزاد ریاست رہیں گے، لیکن انڈیا نے کشمیر کی بعد حیدرآباد پہ چڑھائی کر دی اور 5 دن مجاہدین نے مقابلہ کیا انڈین افواج کا، لیکن پاکستان نے ان کو سوائے حوصلے کے اس وقت کچھ نہ کیا، کچھ نہ دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو حیدرآباد کی ریاست ہے، حیدرآباد دکن جو ہے، وہ انڈیا کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ سب سے بڑی ریاست تھی اس وقت، اس کی آبادی 1,10,00,000 تھی، لیکن پاکستان کی صرف خاموشی کی وجہ سے، رسپانس نہ دینے کی وجہ سے، ان کے ساتھ تعاون نہ کرنے کی وجہ سے وہ ریاست جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھے لگ گئی۔ اسی طرح سے کشمیر کے ساتھ بھی پاکستان نے یہی حال کیا کہ پاکستان زبانی کلامی تو بہت دعوے کرتا ہے کہ کشمیر ہماری شارگ ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر پاکستان کا ہے، نقشے میں تو بہت دکھایا جاتا ہے، لیکن انڈیا نے کشمیر میں 8 لاکھ فوجی داخل کیے ہوئے ہیں۔ کتنے فوجی؟ 8 لاکھ فوجی داخل کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے، وہاں پہ کسی کی حکومت نہیں ہے اصولی طور پہ، لیکن پاکستان کا ایک فوجی بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ کشمیری اپنی جنگ آپ لڑ رہے ہیں، پاکستان نہ ان کی کوئی سفارتی مدد کر سکا ہے اور نہ میدان میں ان کی کوئی مدد کر سکا ہے۔ عزیز بھائیو، وجہ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت چاہنے کے باوجود ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتی؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم مقروض ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مقروض کبھی بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ جب قرضہ آپ لیتے ہیں، قرضہ بھی آپ سود پہ لیتے ہیں اور پھر ان کی شرائط پہ قرضہ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، آج پاکستان کے پیٹرول کا ریٹ طے کرتا ہے IMF، پاکستان کی بجلی کا ریٹ طے کرتا ہے IMF، پاکستان کس سے تجارت کرے گا، کس سے نہیں کرے گا، اس کا ریٹ طے کرتا ہے IMF۔ پاکستان کی حکومت صرف نمائشی رہ چکی ہے، دکھانے کی رہ چکی ہے، صرف غربا کے اوپر جو اوپر سے آرڈر آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مہنگائی پہ مہنگائی، مہنگائی پہ مہنگائی کرنے کے لیے پاکستانی حکومت ہے۔ دراصل ہمارے ملک میں حکومت ہے تو وہ آج بھی، جیسے اس وقت برطانیہ کی حکومت تھی نا، آج G20 ممالک کی حکومت ہے، آج امریکہ کی حکومت ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوجی چاہنے کے باوجود کشمیریوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے 1974 میں یہ اعلان کیا تھا نا کہ گھاس کھائیں گے لیکن ایٹمی بم ضرور بنائیں گے، ہم آج بھی اگر اپنے آپ کو محدود کر دیں، اگر آج ہمارے وزراء جو ہیں وہ اپنے دورے کم کریں، اپنا پروٹوکول کم کریں، اپنی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے اس کے اوپر قدغن لگائیں، تو عزیز بھائیو کوئی وجہ نہیں کہ ہم دنیا میں سر اٹھانے کے قابل ہو سکیں۔ جب ہمارے امیر لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کو پیسہ دیں اور یہ کہیں کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتاریں گے، جب پاکستان کے اوپر قرضہ نہیں ہوگا، پاکستان آزاد ریاست ہوگی، تو پھر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی مدد بھی کر سکے گا، پاکستان کشمیر کی مدد بھی کر سکے گا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیاں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کی ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، ان میں
جانے کا یا یہ ریلیاں نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے انڈیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انڈیا کو بڑا فرق پڑتا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ علماء کے جو خطابات ہیں، یہیں سے لوگ سبق سیکھتے ہیں اور یہیں سے مجاہدین پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، اور یہیں سے وہ جوان جو عہد کرتے ہیں، جذبہ پکڑتے ہیں کہ ہم اس تحریک کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جو پاکستان بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی کشمیر کے حوالے سے، یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، ان میں ضرور شرکت کیا کریں اور اپنے بھائیوں کو عزم اور حوصلہ دیا کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ اپنے ملک کے لیے ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں عزیز بھائیوں، کہ اگر ہمارا خرچہ ایک دن کا 5,000 ہے تو ہم اس کو 2,500 روپے لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں نا، آج ہمارا نوجوان جو ہے اس کا سب سے بڑا خرچہ موبائل کا ہے۔ موبائل اگر وہ چاہے تو 3,000 والے سے بھی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن وہ 50,000 والا استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے لباس اگر وہ چاہے تو 2,000 میں بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ امپورٹڈ کے چکر میں برانڈ کے چکر میں وہ 15-20,000 لگا دیتا ہے۔ اس لیے اپنے لیے جینا تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اوروں کے لیے جیا جائے، غریبوں کے لیے جیا جائے۔ آج جس قدر ملک میں پریشانیاں ہیں، ملک میں مہنگائی ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور یکجہتی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے یکجہتی اپنے غریبوں کے ساتھ کریں۔ دیکھیں لوگ ٹرکوں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، آٹے کے لیے 300 بندوں کی لائنیں لگی ہیں، روز کوئی نہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اس لیے آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کہ جو آپ اپنے تائیں کردار ادا کریں۔ حکومتیں کچھ نہیں کیا کرتی، ہر بندہ جب اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر برکتیں بھی دیتا ہے، کامیابیاں بھی دیتا ہے، اور انشاءاللہ اگر ہر یہ مسلمان یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کی، دیکھیں حکومتوں نے تو کیا ہوا ہے۔ لداخ کا علاقہ چائنا کے پاس، آزاد کشمیر کے جو مظفر آباد، میر پور ہے، یہ ہمارے پاس، سری نگر، پلوامہ اور دیگر علاقے انڈیا کے پاس۔ حکومتیں تو بانٹ کے بیٹھی ہوئی ہیں کشمیر کو، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، یہ دل سے باتیں نہیں کرتے۔ یہ حکومتیں تو صرف اور صرف اس مسئلے کو لے کے اپنا اسلحہ تینوں ممالک بڑھا رہے ہیں، اپنا دفاع مضبوط کر رہے ہیں کشمیر کی آڑ میں۔ تو وہ کچھ نہیں کریں گے، حکومتیں کچھ نہیں کریں گی۔ اس میں کرنا ہے تو ہم اور آپ جو عام لوگ ہیں، ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور جب ہم تڑپ کے منحاص القوم ایک قوم ہو کے اکٹھے ہو کے اس بات پہ آواز اٹھائیں گے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، تو پھر اقوام متحدہ کو بھی اس بات پہ سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم سال بعد آتے ہیں، ایک دن 4 نعرے لگاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ کشمیر تب آزاد ہوگا کہ جب روز ہم یہ کہیں گے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، چاہے وہ پاکستان بنے یا خود مختار ریاست بنے، لیکن کشمیر کے اوپر ظلم و تشدد ختم ہونا چاہیے۔ جب انڈیا نے کشمیر کی حیثیت ختم کی تو ہم نے 4 دن بڑا شور شرابہ کیا، 1 منٹ کی خاموشی کر لی، ہر جمعے ہم نے احتجاج کر لیا، لیکن 1-2 ماہ کیا اور پھر بھول گئے۔ ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بھائیوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک ناخن میں درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جب تک ہم کشمیریوں کا درد محسوس نہیں کریں گے، تب تک جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ ہم اگر 5 فروری کی چھٹی ہے، چلیں آج تو اتوار آ گیا نا، لیکن اکثر جب 5 فروری کی چھٹی ہوتی تھی تو ہمارے گھروں میں بیٹھ کے بچے، لڑکے، نوجوان انڈین فلمیں دیکھتے تھے، انڈین گانے سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں انڈیا کے خلاف، اور کشمیر آزاد کروانے نکل جاتے ہیں۔ ایسے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ بائیکاٹ کریں انڈیا کی مصنوعات کا، اور انڈیا کو دشمن سمجھیں، واقعی دشمن سمجھیں۔ دشمن کو تو پھر دشمنی کا مزہ آتا ہے۔ اگر ہم سوکھے نعرے لگائیں اور تجارت انڈیا سے کریں، اور ہمارے جو فیورٹ ایکٹرز ہیں، ہماری شکلیں انڈین ایکٹرز جیسی بنے، ہاں جی، تو اصل میں بھائیوں مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ آپ ان کا درد محسوس جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ ان کا ساتھ بھی دیں گے۔ جب جذبے جوان ہونا، پھر اصلے کام نہیں آتے، پھر جذبہ ایمانی کام آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل
کبھی نہ کبھی یہ وقت آئے گا کہ کشمیر انشاءاللہ ایک خود مختار ریاست بنے گی انشاءاللہ۔ پاکستان کا اور کشمیر کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں اور دنیا بھر کے مسلمان ممالک میں امن قائم فرمائے۔ اب جانتے ہیں مسلمان ہر جگہ پہ تشدد کا شکار ہیں، فلسطین دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، چچینیا، بوسنیا، پاکستان بھی اب پھر اللہ معاف کرے دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرمائے۔ عبادت گاہ ہر مذہب کی ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کوئی بھی اہل کتاب ہیں، ہم سب کی عبادت گاہوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہر کتاب کی عزت کرتا ہے، آسمانی صحیفوں کی عزت کرتا ہے۔ کبھی کسی مسلمان کی طرف سے نہ انجیل کی توہین کی گئی ہے، نہ زبور کی توہین کی گئی ہے، نہ تورات کی، اور نہ ہی کبھی آسمانی صحیفے کی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہ جو ہالینڈ ہے اور دیگر ممالک ہیں جو یہاں پہ قرآن پاک کی توہین کی جا رہی ہے، 5 ممالک میں پاکستان کی توہین کی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ مسلمانوں کو تڑپا رہے ہیں، ستا رہے ہیں دانستہ طور پہ کہ یہ ان میں غیرت ایمانی ہے بھی کہ نہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کریں، اور یہ جو قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیں۔ ہمارے جو اس وقت کے سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں جناب آصف منیر ہے نا، یا عاصم منیر ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں۔ تو آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے، با اختیار ہیں۔ کل آپ سے اللہ پوچھیں گے حافظ صاحب آپ ایک دنیا کی تیسری چوتھی بڑی فوج کے چیف اینڈ کمانڈر تھے، 8 لاکھ فوج کے آپ کمانڈر ہیں، اس سے بھی زیادہ فوج ہے پاکستان کی، تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی توہین کی گئی، آپ نے کیا کیا؟ ہم تو بے اختیار ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے لیے جواب دہی بہت مشکل ہو جائے گی جنرل صاحب۔ تو اس لیے آئیں، آگے بڑھیں اور امت اسلامیہ کی قیادت کرتے ہوئے قرآن پاک کو بچائیں، قرآن پاک کی حفاظت کریں، اور جن دشمنوں نے یہ گستاخی کی ہے ان کو انجام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم کہتے ہیں جی وہ معافی مانگ لیں تو بات ختم ہو جائے گی، معافی مانگنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ گستاخ رسول کی ایک کی سزا سر تن سے جدا، اسی طرح گستاخ قرآن کی بھی ایک ہی سزا سر تن سے جدا۔ ان کا جدا ہونا چاہیے سر تن سے، تاکہ آئندہ کوئی قرآن کی گستاخی کرنے کی، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ کتاب کی گستاخی کرنے کی جرت نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔